بلدیاتی پالیٹکس کے اوپر بلدیاتی اداروں کے اوپر نہیں امپلیمنٹ ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ ان کے جو اگینسٹ پارٹی تھی، سیاست میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے مخالف پارٹی ہے وہ ذرا کمزور ہو جائے تو اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. چونکہ الحاق ہو گیا پاکستان تحریک انصاف سے، پاکستان تحریک انصاف خود ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اثر جماعت اسلامی پہ بھی اس کا امپیکٹ آیا الحاق کی وجہ سے، کیونکہ الحاق ختم نہیں ہوا تھا. تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی نے اس کا فائدہ اٹھایا؟ پیپلز پارٹی نے بالکل فائدہ اٹھایا نا اس کا. دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس دو تین جو ہے نا اس کے اسٹرانگ پوائنٹ ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ صوبائی حکومت ہی ان کی ہے، صوبائی محکمہ بلدیات جو ہے وہ ان کے انڈر ہے، اور اس لیے ان کے لیے چیزوں کو مینج کرنا، مینوور کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں پاکستان کے اندر، حالانکہ یہ بڑی بنیادی جمہوریت ہے، اسے یہ ایک آپ کی مضبوط بنیاد ہونی چاہیے، آپ کی جو اوپر تک جو سیاست جاتی ہے، پارلیمانی سیاست جو جاتی ہے، یہ اس کی ایک مضبوط بنیاد ہونی چاہیے. لیکن یہ اتنی کمزور ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے نیشنل لیول پر تو اس کے بعد جو بھی صوبائی حکومت آتی ہے وہ پچھلے تمام بلدیاتی ادارے بھلے وہ 6 ماہ پہلے ہی الیکٹ ہوئے ہوں انہیں ختم کر دیتے ہیں. وہ ان کا وجود برداشت نہیں. اب تو میئر کو زیادہ وہاں پہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلدیاتی اداروں کی حیثیت میں آپ کو، اور ان کی یا دوسرے لفظوں میں تھوڑے سے رف الفاظ میں کہوں کہ ان کی اوقات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، کہ ان کی اوقات اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت انہیں اگر کسی دوسری پارٹی سے وہ تعلق رکھنے والے ہیں تو انہیں برداشت نہیں کرتی. ترمیزی صاحب، میئر کی بات پہلے کی جاتی، ماضی میں تو ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ میئر ہمیشہ رونا روتے تھے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، ہمارے پاس اختیارات کی کمی ہے. اب تو بڑے اختیارات مل گئے میئر کو. آپ کو لگتا ہے کچھ کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ہونے چاہیے. جو لوکل باڈیز کے ایکٹ آئے ہیں نئے، اس کے اندر بہت اچھی چیزیں ہیں، اور دنیا بھر میں جو لوکل باڈیز کے نظام ہوتے ہیں وہ سب سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، سارے اختیارات انہی کے پاس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیے نا، ہم بات تو بہت کرتے ہیں کہ جنرل مشرف اس کو ہم لوگ نیگیٹو اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں، لیکن جنرل مشرف نے آپ کو لوکل باڈیز کا جو سسٹم دیا تھا، جس میں میاں عامر محمود صاحب ہمارے ناظم الیکٹ ہوئے تھے، پاکستان میں کم از کم میرے ہوش میں جو بلدیاتی نظام جنرل مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا ہے، ایسا نظام ہم نے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس، سب سے زیادہ لیجسلیشن ان کے پاس، کام دھندے سب کچھ ہوتا تھا. اب اس کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو اس میں میٹروپولیٹن سٹیز کے جو کنسپٹ دیے گئے ہیں اس کے اندر لوکل باڈیز کے اندر، اور نیبرہڈ کونسلز، لوکل کونسلز، یہ جو کنسپٹ دیا گیا ہے، اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے. مجھے امید تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے سسٹمز کچھ اور ہیں، لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. دوسرا، کراچی کے اندر اگر میئرشپ اب جو آ رہی ہے اور اس میں اگر یہ تھوڑا سا کام بہتر کرتے ہیں، کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے جو روٹس ہیں، جو سسٹمز ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ مشکل کا تھوڑا سا 2018 والے الیکشن میں ان کو مشکل قائم دیا گیا. اگر وہ یہاں پہ آ کے کام کر لیتے ہیں اور کام کرنے کے بعد کچھ اس کو اور ڈرا کر لیتے ہیں تو سپیس بہت ہے، بہت سپیس ابھی موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنرل الیکشن میں بھی ان کی ہیلپ کرے گی؟ یہ ہوگا ہی، یہی جنرل الیکشن کے لیے گئے، ایک سپیس بنائی گئی، ایک گراؤنڈ بنائی گئی. دوسری بات جو ہم بات کر رہے ہیں نا جماعت اسلامی دیکھیے آپ کی سیٹس آ گئیں، آپ الیکشن جیت گئے، لیکن وہ کیا حالات تھے وہاں پہ، ان حالات کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے جو ایم کیو ایم کا ووٹ تھا وہ نیچے آ گیا. اچھا، مجھے ذرا شارٹلی بتا دیں، مجھے ذرا سیاست پہ بھی، دوسری سیاست پہ، پنجاب کی سیاست پہ بھی بات کرنی ہے. مجھے شارٹلی بتا دیں، میئر کراچی پہلے رہ چکے ہیں وسیم اختر، اب آ گئے ہیں مرتضی وہاب، ان دونوں میں کوئی فرق دیکھ رہے ہیں؟ بہت فرق ہوگا، کیونکہ ابھی جیسے فاروقی صاحب بات کر رہے تھے کہ سندھ میں گورنمنٹ ہی پیپلز پارٹی کی ہے، اور مرتضی وہاب جو ہیں وہ ایک لاڈلے بچے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، ان کے فیملی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کی والدہ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو ان کی چیزیں جو ہیں ان کی فائل میں پہیے لگے ہوئے ہیں، بس آپ یہ سمجھیں کام ہو جائیں گے. اچھا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ میں اس پہ تھوڑا سا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. جی، مجھے ذرا سیاست پہ بھی بات کرنی ہے. میں اس کو بس کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ انہوں نے اپنے جنرل الیکشن کی ایک بیس بنانے کے لیے ان کا اس سے پہلے جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن کروا رہے، تاکہ اس کے بعد جیسے کوئی بھی کہتا ہے کہ نگران حکومتیں ایسی ہونی چاہیے جو اسے سوٹ کرتی ہوں، اس لیے بلدیاتی حکومتوں میں وہ خود ہوں گے الیکشن کے وقت، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اب جماعت اسلامی کا جو ہے نا ان کا جو مسئلہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے نظر میں ایک پولیٹیکل رپورٹر ہوتے ہوئے اور پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کے لیے الیکشن ہارنا ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے دوبارہ کراچی کی اور سندھ کی پالیٹکس کے اندر ان ہونے کے لیے. نہ صرف کراچی اور سندھ بلکہ پورے ملک کی پالیٹکس کے اندر ان ہونے کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. اسی کے اوپر وہ اپنا دوبارہ جو آئندہ جنرل الیکشن ہے
اس پہ اپنا کو پرسپشن جو ہے وہ دوبارہ بحال کر سکتے یعنی کہ کوئی مطلب سیاسی جماعتیں مجھے منجر نہیں بیچتی ہے نا, کوئی اچھا منجر ان کو مل گیا بیچنے کے لیے جنرل الیکشن کے لیے. جی جی فاروقی صاحب ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ نئی جماعت آ گئی ہے, جیسے آپ نے کہا سیاسی جماعتیں اور سیاسی افق پہ ایک نئی جماعت آئی پی پی آئی ہے. جے کے ٹی گروپ جو ہے ابھی ترین صاحب ایک ہفتے کے لیے شاید اتنی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ان کا کوئی چیک اپ وغیرہ ہے اس کے لیے کوئی گئے ہوئے ہیں لندن. اب چیک اپ کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں, کیا وہ ان کی صحت سے متعلق چیک اپ ہے یا سیاست کی صحت سے متعلق چیک اپ کے لیے وہاں گئے ہیں؟ کوئی نواز شریف صاحب وہاں پہ کوئی ملاقاتیں کوئی ڈسیزنز ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ بیمار تو بہت زیادہ ہیں اور پچھلے 3-4 سال سے وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور وہ لندن جاتے ہیں اور وہیں ان کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ چیک اپ ٹریٹمنٹ بھی تو ابھی وہیں پہ ہی ہے نا, لیکن چونکہ وہ پولیٹیشین ہیں اور وہ پھر نیا انہوں نے ایک پولیٹیکل کیا ہے, ڈیسیژن لیا ہے اور بڑی ایک پارٹی بنائی ہے, اس کے خود چیف پیٹرن ہیں وہ لندن میں ہوں اور میاں نواز شریف بھی لندن میں ہوں, تو یہ پھر باتیں جو ہے نا ان کا ہونا ایک بڑی منطقی سی بات ہے. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لیکن میرا خیال ہے کہ جے کے ٹی میاں نواز شریف سے نہیں ملیں گے. ان کی طرف سے اول تو یہ ان کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ایسی کوئی ملاقات شیڈول نہیں ہے ان کے حلقوں سے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, نہیں سن لینا, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جے کے ٹی نہیں ملیں گے, کیونکہ اگر انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے بعض اوقات آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ملاقات آپ کو پولیٹیکلی سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا, میں ذرا تیموزی صاحب سے بھی جان لوں. تیموزی صاحب اگر ملاقات ہوتی ہے یہ اس حوالے سے تیموزی صاحب اگر وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے تو کیا سیاسی اعتبار سے جے کے ٹی گروپ کو یہ ملاقات سوٹ کرے گی؟ اطلاعات ہیں, گردش کر رہی ہے باتیں کہ جناب اتحادیوں میں اختلافات بھی آ گئی ہیں اور یہ جو پارٹی بنی ہے جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے یہ بھی شاید کوئی نواز شریف صاحب کی کوئی ان کے بنی تھی. کنگز پارٹی بلکہ استحکام پاکستان. آپ کو لگتا ہے یہ کنگز پارٹی جو ہے یہ واقعی یہ جو پارٹی بنی ہے کنگز پارٹی کا رول پلے کرے گی یا کوئی ایک پریشر گروپ کی طرح آئے گی؟ دیکھیے ہمارے ملک کی ستم ظریفی ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے کئی کنگز پارٹیوں کو بنتے اور پھر بکھرتے دیکھا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کاف لیگ بہت بڑی کنگ پارٹی تھی, ہم نے دیکھی. چودھری سرور صاحب کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی بنوائی بھی نواز شریف صاحب نے. کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی دوبارہ مشکل ہے, کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ وہی ہیں جو کہیں نہ کہیں سے لنکڈ ہیں. ٹھیک, اس رستے سے, اس چور رستے سے جہاں سے سارے ہی آئے ہیں. تو یہ لنکڈ لوگ جو جب نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد 24 گھنٹے میں مجھے بتائیے ایک شخص جس کے عدالت نے تا عمر نااہل قرار دے دیا ہے, اس کو اپنی نااہلی ختم ہونے کا اتنا یقین ہے کہ اس نے ایک پارٹی بنا لی. یہ سوال ہے ایک انسان کا کہ آپ نے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا جن میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید اگر فیئر الیکشن ہو تو نہ جیت سکیں, لیکن آپ نے ان سب کو سنبھل کر لے آئے. آپ اس پارٹی کو کنگز پارٹی دیکھ رہے ہیں یا پریشر گروپ؟ دیکھیے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ الیکشن بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. 2023, 24, 25 الیکشن کب ہوگا؟ پوری کر کے الیکشنز میں جائیں گے, میرے خیال میں چلے بھی جانا چاہیے. بیسٹ وقت یہی ہے, جس وجہ سے ان کی جان میں جان آئی ہے, جس وجہ سے وہ پریشان تھے کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا, وہ تو کافی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بجٹ آپ کو پیش کیا گیا ہے, آپ کو یہ بجٹ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے 1 سال کے لیے ہوگا؟ نہیں, لگتا نہیں ہے, صورتحال نہیں ہے, بجٹ سے ہی لگ رہا ہے کہ الیکشنز میں چلے جائیں گے. فنی بجٹ ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جب جائیں گے تو اس کے بعد جو کیئر ٹیکر لوگ آئیں گے ان کا ڈیوریشن لمبا ہوگا ذرا بہت سوال, کیونکہ دیکھیے نا پنجاب میں 90 دن گزر چکے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسانے حال نہیں. اسی طرح وفاق میں ہوگا, وفاق میں ہونے کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن جو آپ کی پارٹی استحکام پاکستان بنا دی گئی ہے جس نے پاکستان کو مستحکم کرنا ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان بنتے ہیں. ان کی کرپشن کے کیسز تھے, ان کو نیب میں کیسز تھے جو نااہل قرار دیے گئے. ہمارے موجودہ گورنمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اتحاد ان پہ بھی ہے, سب پہ یہ کسی پہ کیس نہیں بنتا تو وہ باعزت بری ہے. ہمارے یہاں مسئلے یہ ہیں, ورنہ کس پہ کیس نہیں ہے, چیزیں بہت ساری ہیں سب پہ کیسز ہیں. جاوید صاحب یہ جو ابھی سیاسی جماعت آئی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس جماعت کے نام اٹھائے بڑے مین نام ہیں, بڑے میڈیا سیوی قسم کے نام ہیں, ہمیشہ آ کے انہوں نے اپنی پارٹی کو بڑی اچھی طرح سے ڈیفینڈ کیا, مقدمہ لڑا ہے, اب اس پارٹی میں چلے گئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے یہ جو ابھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یا یہ جو پارٹی ہے یہ اپنا کوئی ووٹ بینک نکال پائے گی, یا جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں پہلے تو پارٹی کی بیس پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا پاکستان تحریک انصاف کی بیس پہ, اب وہ چلے گئے جہانگیر ترین کے ساتھ. پارٹی لیڈر کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے, لوگ
دیکھتے ہیں کہ اس کا پارٹی لیڈر کیسا ہے, وہ کس طرح سے لے کے چلے گا, کوئی پارٹی لیڈر کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, کوئی شخصی ووٹ دیکھ رہے ہیں اس پارٹی کو لے کے, کس طرح کا ووٹ بینک دیکھ رہے ہیں, ووٹ بھی نکال پائے گی یہ؟ اچھا دیکھیں, اس وقت ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ پارٹی کیوں بنائی جا رہی ہے. پارٹی جو ہے یہ اس سر لیے اتنی بنی ہے, افراتفری میں بن گئی ہے. سن رہے ہیں نا, یہ پارٹی اس لیے بنی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ منتشر ہو رہی ہے. اب وہ جب منتشر ہو رہی ہے, لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور تحریک انصاف کس چیز کا مجموعہ تھی؟ عمران خان کا ایک جو ہے پاپولیرٹی ان کی جو ہے وہ تو ایک تھی, ایک فیکٹر تھی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب پی ٹی آئی بنی تھی تو اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی ایک سول فیکٹر ایسا نہیں تھا کہ اس کے اوپر ڈپینڈ کر کے وہ پورا 2018 کے الیکشن میں جاتے اور اتنی سیٹیں لے جاتے. سو اس کے لیے ان کے ساتھ الیکٹیبلز جو تھے وہ جوڑے گئے تھے. اب وہ الیکٹیبلز جو ہیں وہی سارے انہیں چھوڑ رہے ہیں, اور اب تک جتنے بھی لوگوں نے چھوڑا ہے وہ الیکٹیبلز ان میں کافی بڑی تعداد. اب اس کے بعد ہونا یہ تھا کہ یہ جو لوگ چھوڑے ہیں, اب انہوں نے یہ کٹی پتنگے جو ہیں انہوں نے ہوا میں تیرنا تو نہیں ہے نا, پارٹی کا حصہ بننا ہے. بس میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کسی پارٹی کا حصہ بننا تھا. اس کے دو دعوے دار تھے. ایک تو یہ تھے کہ چودھری سرور صاحب جنہوں نے کہا کہ اس کو تنقید کی اس کے اوپر, وہ ان کا یہ سمجھے کہ ایک شریکے والا معاملہ ہے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ لیکن دوسری طرف جہانگیر ترین اور عظیم خان نے یہ چمتکار کر دیا کہ انہوں نے یہ پارٹی بنا لی, تو اس لیے ان کا ایک غصہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا ترمذی صاحب لاسٹ 10 سیکنڈ مجھے یہ بتائے گا, یہ پارٹی بنی ہے یا بنائی گئی ہے؟ یہ اول الذکر مشکل ہے, مؤخر الذکر واضح ہے. لیکن میں چونکہ پاکستان میں ہی رہنا ہے اس لیے یہ ایسی پارٹیاں جو ہیں وہ بنتی نہیں ہیں, گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. ایسی پارٹیاں بنتی نہیں ہیں, بنائی جاتی ہیں.